بھائی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ لاہور سے ایک فیملی آئی، میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا تھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار تھے. ان کے ہسبینڈ اچھے لیول کے آفیسر رہے تھے. صحیح. تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں سمجھدار لگ رہا ہوں آپ کو؟ صحیح. میں نے کہا بالکل آپ سمجھدار لگ رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں. صحیح. تو کہتے پھر میں آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ بتاؤں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھیں. صحیح. میں نے کہا جی بتائیں آپ. میں تو بڑا تعجب سے ان سے کہا. کہتے میری وائف کو کوئی پرابلم تھا، جو خواتین کا خاص پرابلم ہوتا ہے، تو وہ چل رہا تھا. تو اتنا مسئلہ تھا کہ 2-3 منتھ مسلسل اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی، بلیڈنگ کا ایشو تھا، اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ بیچاری جس طرح بکرا ذبح کر دیا جائے اتنی تکلیف میں مبتلا تھی، دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے. بہرحال کہتے ہم نے ہاسپٹل میں اسے داخل کروایا، دم شام بھی کروائے. ہاسپٹل میں داخل تھی تو ایک بھائی نے کہا کہ دیکھیں ایک عیسائی عمل ہے، لاہور میں ہی ہے، اور اس کی 90 سال ایج ہے، آپ اس کے پاس ایک بار چلے جاؤ دم کروانے. میرے کہنے پہ ایک بار. کہتے اس نے اتنی منتیں کی، ہم نے کہا چلیں یہ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں، عیسائی ہے پھر کیا ہوا. کہتے ہم نے ڈاکٹر سے نا جھوٹ بولا. وہ ہسبینڈ اس کے کہتے ہیں کہ میری نا وائف ذرا ہاسپٹل میں رہ رہا کہ تنگ آ گئی، تو میں اس کو تھوڑا سا باہر گھما کے لے آؤں، ذرا ذہن فریش ہو جائے. کہتے جانا ہم نے دم کروانے تھا. عثمان بھائی کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے لے کے نکلے. میں اس عامل کے پاس گیا، وہ سگریٹ پی رہا تھا. اچھا. کہتا میں پڑھا لکھا لگ رہا ہوں. پھر اس نے پوچھا، کہتے مجھے اس نے کہا ہاتھ آگے کرو. کہتے میں نے ہاتھ آگے کیا، اس نے سگریٹ کی وہ راکھ تھی میرے ہاتھ پہ پھینکی. کہتا کھا لو. اللہ. کہتا میں نے کھائی. میں کتنا ماشاءاللہ سمجھدار لگ رہا ہوں، میں نے کھائی. کہتا پھر کہتا اس کے بعد کیا ہوا، میری وائف کے سر پہ اس نے ہاتھ رکھا اور وہی سگریٹ پیتے ہوئے دھواں تھوڑا سا اس طرف پھینکا. اس نے کہا لے جاؤ. کہتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا اتنا سا کام تھا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے عثمان بھائی آپ حیران ہوں گے، میں وہاں سے نکلا، میری وائف کو وہ والی بیماری ایسے تھی جس طرح کبھی ہوئی نہیں. اچھا کہتے ہم گھر پہ آ گئے، رستے میں 2 دن 3 دن ہاسپٹل چلے گئے، بالکل اس کے بعد نہیں ہوئی بیماری. اچھا میں نے اس سے پوچھا، اب ان کا کوئی اور مسئلہ تھا جو میرے پاس ہے. میں نے کہا صحیح بتائیں اگر آج وہ ہے زندہ. کہتے نہیں وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا اگر زندہ ہوتا تو کہتا یقیناً ایمان میرا اجازت نہیں دیتا لیکن میں اس کے پاس ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ایمان ہی ڈیمیج ہو گیا عثمان بھائی. میں نے کہا یہ ٹھیک تھا جو آپ نے کیا. کہتے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے میں نے غلط کیا، لیکن میں نے کیا. یعنی ہم اپنی آسانی کے لیے، ہم اپنے سکون اور سہولت کے لیے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 100 بار تف ہے ایسے سکون پہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے. بے شک. ایسا سکون ہمیں نہیں چاہیے.